ایک حدیث میں نے اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 مرتبہ دعا کرتے سنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں رحمت اللہ علی خلفائی، رحمت اللہ علی خلفائی، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں وفی روایت رحمہ اللہ علی خلفائی، میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو، میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو، میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو۔ 3 مرات 3 مرتبہ آقا کونین نے یہ دعا کی رب ذوالجلال میرے خلیفوں پر اپنی رحمت نازل فرما، میرے خلیفوں کو رحمت کا مرکز بنا دے۔ فرماتے ہیں قالوا من خلفاؤک یا رسول اللہ، آقا کونین کی بارگاہ سے سوال کیا گیا سرکار بتائیے آپ کے خلفاء کون ہیں؟ اس کے جواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جو جواب دیا ہے آپ بھی ارشاد فرمائیے، گل قدس کی پتیوں کو حرکت دے کر رحمتوں کے پھول برساتے ہوئے دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں سرکار نے فرمایا میرے خلیفہ کوئی اور نہیں ہیں، میرے خلیفہ وہ ہیں الذین یحیون سنتی ویعلمونها الناس، میرے خلیفہ وہ ہیں جو میری سنتوں کو خود زندہ کرتے ہیں اور زمانے کو اس کی تعلیم دیتے رہتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اب اگر حضرت سید حسن رضا شاہ صاحب کی بات ہو یا آستانہ عالیہ سلو کے شریف کے جتنے خلفاء ہیں ان کی بات ہو یا حضرت سجادہ نشین حضرت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب کی بات ہو یا کسی اور بڑی ہستی کی بات ہو، ان کو اگر پیر سیال کا خلیفہ کہا جائے تب بھی درست ہے، اور اگر آمینہ کے لال کا خلیفہ کہا جائے تب بھی درست ہے۔ اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف یہ ہستیاں بیٹھی دکھائی دیتی ہیں یا سید حسن رضا شاہ بیٹھا ہے یا سید سلیم رضا شاہ صاحب بیٹھا ہے، خدا کی قسم ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دربار ایسا ہے جس کے اندر براہ راست فیض حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کا چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ہمیں تو ایسا لگتا ہے دیکھنے والوں کو تو سید سلیم رضا شاہ نظر آتا ہے، دیکھنے والوں کو تو نعیم رضا نظر آتا ہے، دیکھنے والوں کو تو سید حسن رضا شاہ صاحب کی ذات نظر آتی ہے۔ خدا کی قسم ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسے حضرت پیر پٹھان کا فیض اس میں چل رہا ہو، جیسے خواجہ نور محمد مہاروی کا فیض چل رہا ہو۔ ارے نہیں، ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسے حضرت فخر جہاں دہلوی کا فیض چل رہا ہو۔ خدا کی قسم ایسا لگتا ہے جیسے نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کا فیض چل رہا ہو، یا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اپنا فیض بکھیرنے کے لیے اسی آستانے پر جلوہ فرما ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ان ہستیوں کو اپنا خلیفہ بھی کہا ہے اور ان کے لیے رب کی بارگاہ میں رحمت کی دعائیں بھی مانگی ہوئی۔ ایک حدیث اور بھی میں نے پڑھنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا تھا، وہ بھی آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس کو صحاح ستہ کے 2 محدثین نے نقل فرمایا ہے۔ ایک ان میں سے امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ ہیں، اور دوسرے ان میں سے امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورت بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافعی سنی۔ ایک مرتبہ ذرا سبحان اللہ کہیے، کیونکہ یہ آستانہ ایسا ہے جہاں پہ نہ قصے کا کام ہے نہ کہانی کا کام ہے، نہ لطیفے کا کام ہے نہ مذاق اور ٹھٹھے کا کام ہے۔ یہ آستانہ وہ ہے جہاں سے قرآن کی تعلیم ملتی ہے اور حدیث کی تعلیم ملا کر۔ ان کا تو نظریہ ہی قرآن اور حدیث ہے، ان کے تو اقوال و افعال اور اعمال سارے کے سارے قرآن و حدیث کی تعلیمات پر مبنی ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس کو نقل کرنے والوں میں ایک امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ ہیں، یہ بھی اہل سنت کے امام ہیں، اور اپنی میدان تقلید کے اندر امام شافعی کے مقلد ہیں۔ دوسرا جن کا نام میں نے لیا امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورت بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافعی سنی۔
اور امام ترمذی اس درجے کا محدث ہے کہ ان کے استاد امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجعفی الشافعی السنی. یہ امام بخاری کا نام میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا ہے. ابھی ان کی مرویات سے چند حدیثیں بھی آپ کی نظر کروں گا. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بھی بذات خود سنیوں کے مولوی ہیں. ذرا سبحان اللہ کہیے نا اس پر. وہابیوں کا ایک مولوی گزرا ہے نواب صدیق حسن بھوپالی, اس نے کتاب لکھی ابجد العلوم. ابجد العلوم کے صفحہ نمبر 258 پر وہ لکھتا ہے کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد ہیں. امام شافعی کا مقلد ہے امام بخاری, اور امام شافعی جس کا شاگرد ہے اس کا نام امام محمد ہے, اور امام محمد نے جس کی شاگردی جیل کے اندر 4 سال تک کی ہے وہ ہمارا امام ہے, امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت. میں جو آپ کو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ امام بخاری امام ترمذی کے شاگرد ہیں, اور ترمذی کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے, فرماتے ہیں کہ استاد سے ہمیشہ شاگرد سیکھتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہو کہ شاگردوں سے استاد سیکھے, لیکن امام بخاری فرماتے ہیں اس دھرتی پر آسمان کے نیچے ایک شاگرد ایسا بھی ہے جس کا نام ابو عیسیٰ ترمذی ہے, اس کا استاد امام ابو عبداللہ بخاری کہتا ہے اس نے میرا شاگرد بن کر جو مجھ سے سیکھا ہے وہ تھوڑا ہے, جو میں نے اس کا استاد بن کر اس سے سیکھا ہے وہ زیادہ ہے. اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں جس گھر میں یہ کتاب پڑھی جائے سمجھ اس گھر میں اللہ کا نبی آپ کلام کر رہا ہے. اور علماء کا تاثر اس میدان میں یہ ہے